آج میں آپ کو وہ سچائی، وہ حقیقت اور اپنے سینے کا وہ راج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے اجالوں میں۔ آج سے سالوں پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا، میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کب میرے حالات بدلیں گے، کب مجھے در در کی ٹھوکروں سے نجات ملے گی۔ اسی 20 سال کی عمر میں میری ملاقات ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور بزرگ اللہ والی عورت سے۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ صفت خاتون تھی جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور چمکتا تھا۔ انہوں نے جب میری پریشانی دیکھی اور مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا کیا جس کا نام سنتے ہی دل کو مل جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، یہ صرف چند کلمات نہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے کا وہ سچا اور آزمودہ طریقہ ہے جو کبھی ناکام نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پورے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ کہ مجھے یہ وظیفہ اسی بزرگ خاتون، اور آج میں آپ کو وہی وظیفہ تحفے میں دے رہا ہوں جو انہوں نے مجھے اس وقت سکھایا تھا جب میں محض 20 سال کا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں یہ وظیفہ روزانہ کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے ہیں جن پر عقل حیران رہے۔ جب میں نے یہ وظیفہ روزانہ کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایسے ایسے راستے کھلے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے ہر قدم پر غیب سے ایسی مدد ملتی تھی کہ میرے مشکل سے مشکل کام منٹوں میں آسان ہو جائے۔ غیبی مدد کا یہ عالم تھا کہ جو رکاوٹیں پہاڑ لگتی وہ ریت کی دیوار تھا۔ میرے ذہن او گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے دور دور تک پیسے ملنے کی کوئی امید، لیکن رب ایک کعبہ کی قسم، غیب سے ایسے اسباب بنتے تھے کہ مجھے پیسے مل جاتے تھے اور میری تمام مالی پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ میری زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ مجھ پر ہمیشہ میرے اللہ کی خاص رحمت رہی اور آج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی اجنبی نہیں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج آپ کی تنگی کے دن ختم ہو۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے ہی بلکہ اسی وقت سے اس معجزاتی وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس شرط صرف ایک ہی، آپ نے یہ وظیفہ پورے سچے دل سے، خالص نیت سے اور کامل یقین کے ساتھ کر۔ جب آپ پورے دل سے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کوئی بھی تنگی آپ کے قریب نہیں۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل شک اور وسوسوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس بزرگ عورت کے بتائے ہوئے اور میرے آزمودہ وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو غریبی اور تنگدستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رک سکتی۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں، کیونکہ جب کائنات کا مالک غیب سے دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آج کی اس مصروف دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی مسئلہ ہے، کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو کوئی بیماری سے لاچار ہے، کسی کے کاروبار پر بندش ہے تو کسی کے گھر میں فاقے۔ لیکن یاد رکھیے ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور جب ہم اسے اس کے پسندیدہ ناموں اور خاص ترتیب سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غیبی مدد، جو آسانیاں اور جو سکون اللہ نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ اس وظیفے کی برکت سے دیا ہے وہ آج سے آپ کا بھی مقدر بن جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وظیفے کی اصل روح، اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کے درست، تاکہ آپ بھی پہلے ہی دن سے اس کے معجزات اپنی آنکھوں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس معجزاتی اور نورانی وظیفے کا وہ طریقہ اور ترتیب کھول کر رکھ دوں جس نے میری زندگی کو بدلا اور جس کی برکت سے مجھے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، یہ وہ راز ہے جو دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے اور بند تقدیر کے تالے کھول دیتا۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس وظیفے کا اصل وقت مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ اگر کسی مجبوری، سفر یا مصروفیت کی وجہ سے آپ نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکے
تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے آپ اس دوران کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب دن اور رات کا ملاپ ہوتا ہے، جب آسمان سے رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل فون چل رہی یا لوگوں سے باتیں ہو رہی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی غفلت سے پرہیز کریں۔ جب کائنات کے شہنشاہ سے مانگنے بیٹھے تو اپنا پورا دھیان، اپنا دل اور اپنا دماغ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دل کی تسلی اور عمل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بار پورا درود ابراہیمی لازمی۔ پورا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت عاجز اور سچے دل سے ایک بار پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہمارا وہ معجزاتی سفر شروع ہوتا ہے جس کی ترتیب خود اس بزرگ خاتون نے مجھے سکھائی۔ آپ نے کل 3 چیزیں پڑھنی ہیں اور یقین جانیے انہیں پڑھنے میں آپ کے صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ان 10 سیکنڈز کا اثر آپ کی پوری زندگی۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پکار ہے وہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اللہ پاک کا وہ مبارک نام ملانا ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، یعنی یا رزق۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے سکھی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہو۔ آپ نے اس ترتیب کو صرف اور صرف 3 بار نہایت پیار اور عاجزی، یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق، اسے پڑھتے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر ہم نے اس پکار کی طرف بڑھنا ہے جو بندے کو اس کے رب کے سب سے زیادہ قریب، اور وہ پکار ہے۔ میرے دوستو، جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو یہ ایک پکار ہے، لیکن جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو بندے اور خدا کا فاصلہ، آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ کائنات کے فرشتے بھی آپ پر رشک۔ اب اس یا ربی کے ساتھ آپ نے وہ جملہ دہرانا ہے جو آپ کی جھولی کو غیبی خزانوں سے، آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور سچی نیت کے ساتھ 3 بار کہے: یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی عاجز بندہ مغرب کے اس مبارک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب میری خالی جھولی کو بھر دے، تو اس غفور او رحیم ذات کو اپنے بندے کی لاچاری پر رحم آئے۔ وہ ذات کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر جب بھی یہ پکار لگائی، مجھے غیب سے وہ کچھ ملا جس کا میرے وہم او گمان میں بھی نام او نشان نہیں تھا۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو براہ اے راست عرش اے الہی پر اثر کرتے ہیں اور انسان کی تقدیر کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد ہم اس تیسرے اور آخری معجزاتی کلمے کی طرف بڑھیں گے جو بڑے سے بڑے قرضے، بیماری، بندش اور جادو کا ایک ہی پل میں جڑ سے خاتمہ کر، جو مشکلات کے سنگلا خط پہاڑوں کو بھی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پریشان حالوں کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ جب آپ یہ 2 وظائف مکمل کر لیں تو اب آپ نے تڑپ کر اپنے عاجز اور گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام صرف اور صرف 3 بار پڑھیں: یا حل المشکل، یا حل المشکل، یا حل المشکل۔ اس کا مطلب ہے اے میری تمام مشکلات کو حل کرنے والے رب۔ میرے دوستو، اس ایک نام میں وہ تاثیر پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس انسان کائنات کی تمام طاقتوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا حل المشکلات کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ پاک کی غیرت اور اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں ترتیب وار 3 بار پڑھ لیں تو اب باری آتی ہے اس دربار اے الہی میں اپنی فریاد پیش کرنے کی اور یہاں دعا مانگنے کا ایک سچا عاجزانہ اور خاص طریقہ۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ کر جلدی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، 2 جملے بولتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعا تو روح ہے ہر عبادت کی،
جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے پھیلائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر، سب سے بڑے اور سب سے سخی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے، آپ کی جیب خالی ہے، آپ کے جسم پر پریشانیوں کے زخم ہیں، لیکن اس سخی کا دروازہ کھلا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے ایک بار پھر پورا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور کہے یا الہی میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی دوسرا رب نہیں ہے جس کے آگے میں ہاتھ پھیلا سکوں۔ اے میرے رب، میری اس غریبی کو، میری اس تنگی کو اور میری ان پریشانیوں کو دور فرما دے، مجھے غیب سے وہ رزق عطا کر جس کا حساب کوئی انسان نہ۔ میرے دوستو، اپنی زبان میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے۔ یاد رکھیے، جو آنکھ اپنے رب کے حضور نم ہو جاتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹائی جاتی۔ دعا کے آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک میں آپ کو ایک بار پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی آج ہی سے، اسی مغرب سے اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ آپ جس دن سے یہ عمل شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ غیب سے کیسے راستے بنتے، آپ کی تنگی کیسے خوشحالی میں بدلتی اور کیسے آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ کیا گیا یہ وظیفہ کبھی رائیگان نہیں جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے پریشان حال بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو تو میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں سچے دل سے اللہ پاک کا نام لکھیں یا اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی نورانی اور ویڈیوز روزانہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں، اپنے دوستوں اور ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ کسی کی مشکل کو آسان کرنے کا سبب بننا بھی بہت بڑی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی او ناصر ہو اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ چیزیں جو برے حالات، جادو اور منحوس اثرات کو خود بلاوا دے، خدا کے لیے اگر یہ چیزیں آج ہی آپ نے اپنے گھر سے باہر نہ نکالی تو تنگی، بدقسمتی، نیگیٹو اثرات اور جنات آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ذرا سوچ، ہر گھر میں ایک چھوٹی سی ہے جو دھیرے دھیرے روز بروز نقصان کر رہی ہوتی، لیکن افسوس ہمیں اس کا احساس تک، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہوا بھاری ہو، جیسے خاموشی میں کوئی انجانا ڈر چھپا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر صاف ستھرا، نماز، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے، نیند ادھوری، دل بے چین، صبح اٹھتے ہی بدن تھکا ہوا، دعا کرنے کے بعد بھی دل کو، گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے۔ ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی دشمن ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور ہم خود اپنی نادانی میں اسے پناہ دے رہے۔ وہ ایک معمولی سی جسے ہم نظر انداز کرتے، اصل میں وہی روشنی کو اندھیرے میں بدل دے، رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر۔ گھر والے برے نہیں ہوتے مگر اس کے اثر سے دھیرے دھیرے دل بوجھل ہو جاتا ہے، سکون ختم ہونے لگتا ہے اور انسان ایک انجانے ڈر میں دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے مگر راحت نہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اگر آج آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود بدلاؤ میں، جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اتر، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راج جو آپ کی، اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور عمل کر لیا
تو آپ کا گھر بے سکھ نکل کر راہ پر۔ یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہمارے گھر سے برکت اور تنگی و بے برکتی انہی کا نتیجہ، اگر ہم انہیں سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت اور رزق کی آسانیاں۔ اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا اور انبیاء کے ہی راہ دکھا، ان کی تعلیمات میں پوری کامیابی کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ضرور۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے، ہر وقت ذکر میں رہے اور اپنے گھر کو نیک عملوں، کیونکہ آج کے دور میں وقت کی سب سے بڑی بربادی۔ تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم جیسے اذکار ہماری زبان پر جاری رہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں برکت لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا۔ رات کو عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت رزق میں اضافہ کر، صبح سورہ یاسین اور جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت، یہ سب برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنے گھر میں سکون، برکت اور رحمت چاہتے ہیں تو آج ہی ان چھپی ہوئی غلطیوں کو پہچانیں اور اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کے لائق بنائیے۔ یقیناً سب سے بہتر راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے، ہر بات سے باخبر۔ اب ذرا سوچئے گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ کیا صرف مسجد میں عبادت کرنے سے یا صرف محفل میں نیک بننے سے؟ نہیں، اصلی امتحان تو تب ہوتا جب انسان تنہائی میں ہو، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب ایک کائنات کے۔ اس وقت بھی اگر انسان اللہ کے خوف اور محبت میں تقوی اختیار کرے تو یہی عمل اس کے گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اپنی بیوی، اپنے بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اثر سیدھے گھر کے سکون پر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سوچیے جب ایک ہی دسترخوان پر والدہ، والد، میاں بھی سب ساتھ بیٹھ تو اس برکت کا کیا عالم۔ لیکن آج ہر شخص الگ الگ کمروں میں کھانا کھاتا ہے، یہ عادت صرف دوری نہیں بڑھاتی بلکہ گھر کی برکت بھی کم کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر زیادہ صحابہ نے کہا ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہو۔ رزق میں برکت کا ایک اہم راز صبح کا وقت ہے۔ ہمارے بزرگ فجر سے پہلے اٹھتے، نماز اور تلاوت کرتے، پھر حلال رزق کی تلاش میں نکلتے، اسی میں سکون اور برکت۔ آج لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور فجر میں اس لیے کمائی زیادہ ہونے کے باوجود برکت نہیں۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو عادتیں بدلنی ہو، رات کو جلدی سونا اور اللہ پر سچ۔ ایک مزدور تھا جو دن بھر محنت کرتا مگر پھر بھی آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گئے۔ بزرگ نے کہا آج کچھ مت خرید، صرف مٹھائی لانا، میں اس پر دم کروں گا، پھر گھر جا کر دروازے پر رکھ کر خاموش سننا۔ تمہارے گھر کی ایک چیز خود تمہاری تنگ دستی اور بے سکنی کا راج بن۔ مزدور حیران ہوا مگر مان گیا۔ شام کو جب وہ مٹھائی لے کر گھر پہنچا اور قدم رکھا تو حقیقت سامنے آنے لگی۔ وہ تین چیزیں سامنے آئیں جو گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹو کو دعوت دے۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی جگہ ناشکری لکھی جائے، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی عجیب سی خاموش، جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی ہو، دیواریں بولتی نہیں مگر سب کچھ بیان کر۔ انسانوں کے رویے ہی ایک خاموش تحریر بن جاتا۔ شکایت، ناشکری اور مایوسی، جہاں ہر بات میں میرے نصیب گونجتا رہے وہاں رحمت نہیں آتی، فرشتے لوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وصف۔ یاد رکھیے شیطان ہمیشہ دروازہ توڑ کر نہیں آتا، کبھی ہم خود اسے دعوت دیتے ہیں۔ جب الحمدللہ کی جگہ کاش ایسا ہوتا کہنا شروع، یہی وہ لمحہ ہوتا جب برکت دھیرے دھیرے گھر سے رخصت ہونے، جب ہم نعمتوں کو معمول سمجھنے لگتے ہیں اور کمیوں کو عظیم بنا دے تو سمجھ لیجیے کہ روشنی کا چراغ بجھ لگا ہے، وہی روشنی جو گھر کو امن دے، رزق میں برکت لاتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی۔ ناشکری کوئی معمولی احساس نہیں، یہ ایک خاموش زہر ہے جو دھیرے دھیرے پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے
मगर असर माहौल पर। एक वक्त आता है जब घर भरा होता है मगर दिल खाली, अल्फाजात ज्यादा, मगर समझ कम हो जाती है और फिर जिंदगी की रौनकें एक एक करके रुखसत हो। शैतान ऐसे घरों में खुशी से बसेरा करता जहां जबान नाशुक्र बोले और दिल शुक्र करना भूल। वो जानता है कि जहां शुक्र नहीं वहां सजदे भी बेनी, जहां शिकायत हो वहां दुआ भी दरवाजा नहीं। वो हर दिल में ये एहसास डालता है कि तुम महरूम हो और इंसान अपनी मौजूदा नेमतों को भूल कर खालीपन में। याद रखिए, शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रोशनी है। ये वो रोशनी है जो अंधेरों को पीछे धकेलती है, फरिश्तों को मुतवज्जह रखती है और शैतान के कदम जला देती। जिस घर में जबान अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख, उस घर की छत भी दुआ बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि तंगदस्ती का सिलसिला टूट जाए, बेसुकूनी की जंजीरें कट जाएं और घर में रोशनी खुद चल कर आए, तो सबसे पहले, क्योंकि जब दीवारों पर शुक्र लिखा जाता है तो रहमत खुद उन अल्फाजा को पढ़ने। दूसरी चीज, जब आंखें ऐब ढूंढने की आदी हो जाए, कभी सोचा है जब तेरी आंखें किसी की कमी तलाश करने लगती हैं तो तेरे की रोशनी क्यों कम हो, क्यों घर का सुकून रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है? इसलिए कि वो आंख जो मोहब्बत के लिए बनी थी अब तनकीद का हथियार बन चुकी। वो निगाह जो रहमत देखने के लिए थी अब सिर्फ ऐब ढूंढती। इस घर में ऐब ढूंढने वाले बसते हैं, वहां बरकत नहीं, वहां शैतान अपना ठिकाना बनेता है। ये ऐब ढूंढना कोई छोटा गुनाह नहीं, ये रूह की बीमारी है। ये वो आग है जो खामोशी जलाती है, रिश्तों को राख कर देती है और घर की फिजा को अंधेरों में। जहां हर जबान दूसरे की गलती गिनती हो वहां रिज़्क तंग हो जाता है, दुआएं रुक जाती है और सुख हिजरत कर। शैतान जानता है कि मोहब्बत वाले घर उसके, इसलिए वो निगाहों में जहर घोल देता है, दिलों के बीच दीवारें खड़ी कर देता है। याद रखो, जिस घर की आंखें ऐब देखने लगती हैं उस घर की बरकत पर्दा कर। जहां बदगुमानी हो वहां फरिश्ते। अगर तुम चाहते हो कि तंगदस्ती दूर हो तो अपनी निगाह पाक कर। ऐब देखने के बजाय खूबी देखो। ऐब छुपाने वाला अल्लाह का दोस्त बनता है और ऐब फैलाने वाला शैतान का। तीसरी चीज, जब दरवाजे दुआओं से नहीं आवाजों से खुले। क्या तुमने कभी सोचा है कि घर वो जगह है जहां अमन उतर, जहां हर सांस में मोहब्बत की खुशबू होनी चाहिए? लेकिन अगर वही दरवाजा शोर, तलखी और चीख पुकार से खुले तो समझ लो कि वहां रहमत की जगह जहर। जब घरों के दरवाजे सलाम से खाली हो जाए तो वहां फरिश्ते नहीं आते। जब अल्फजा भारी हो जाए तो फिजा भी बोझिल हो जाती है और जब गुफ्तगू में तलखी हो तो बरकत उठ जाती है। घर का शोर सिर्फ आवाजों का नहीं होता, ये दिलों के शोर से पैदा हो। जब माँ का दिल दुखी हो, बच्चों के लहजे में कड़वाहट हो तो ये शोर धीरे धीरे पूरे घर की रोशनी। फिर वही घर जो कभी सुकून का गहवारा था, बेबरकती का मरकज। शैतान को शोर पसंद है, उसे वो घर पसंद है जहां बहस हो मगर दुआ न हो, गुस्सा हो मगर सब्र, मैं हो मगर हम न हो। अगर तुम चाहते हो कि तंगदस्ती तुम्हारा मुकद्दर न बने तो अपने घर के दरवाजे आवाजों से, सलाम को अपनी दहलीज का पहला लफ्ज बनाओ, दुरूद को अपने दरवाजे का पहरेदार बनाओ। जब जवान से सलाम निकलता है तो फरिश्ते जवाब देते, लेकिन जब शोर निकलता है तो रहमत के दरवाजे बंद हो। हर घर में खुशहाली, रिज़्क, बरकत और मोहब्बत तब उतरती जब उस घर का पहला कल। दुआ, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर कर। आमीन या रब्बुल आलमीन।